بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کے سبق نمبر 16 کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ آپ کو ایک نئے قاعدے اور نئے سبق کے بارے میں بتایا جائے گا، تو چلیے اب ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو سبق ہے اس کے بارے میں خاک صاحب نے پہلے آپ کو بتایا تھا، حرف مدہ کے بارے میں بتایا تھا جس وقت اس دن یہ بات بتائی تھی، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ جب اس میں سن قرآن میں یہ سبق آئے گا اور اس کے بارے میں یہ انشاءاللہ بتایا جائے گا آپ کو جب یہ حروف آئیں گے۔ تو یہاں پر جو بات میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ یہ ہے کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کے بارے میں۔ چونکہ یہ 3 جو ہے نا وہ اسٹروکس ہیں، یہ ان میں سے ایک تو یہ اپنا یہ فتح ہے، یعنی اس کو ہم زبر کہتے ہیں، کھڑا زبر، اور اسی طرح یہ کسرہ یعنی یہ کھڑی زیر ہے یہ، اور یہ انورس دمہ ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، الٹا پیش کہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں میں نے جب بتایا تھا آپ کو تو یہ بات بتائی تھی واضح طور پر۔ دیکھیں میں یہاں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات کہ یہ جو ہے یہ آپ دیکھیں، یہ بتایا تھا کہ زبر والا حرف الف کے ساتھ، زیر والا حرف یا ساکن کے ساتھ اور پیش والا حرف واو ساکن کے ساتھ جب آئیں گے تو وہ اس کو حرف مدہ ہم کہیں گے۔ حرف مدہ یعنی مد کی جو اسٹارٹنگ ہوتی ہے، مد کی شروعات ہوتی ہے، وہ یہاں سے ہوتی ہے، یہ آپ کو بتایا تھا اس دن۔ تو اسی کے ساتھ ملتے ہوئے وہ بھی، یعنی آپ یہ سمجھیے کہ اگر با کے اوپر ہم یہاں پر کھڑا زبر لگا دیں یہاں پہ، تو تب بھی با جو ہے نا کس کی آواز دے گا؟ الف نہ بھی ہو، کھڑا زبر ہو، تو کیا ہوگا؟ با، یعنی جیسے یہ با ہے یہاں پہ، با کے اوپر اگر ہم یہاں کھڑا اس زبر کے بجائے کھڑا زبر لگا دیتے ہیں تو کیا آواز دے گا؟ یہ با، یعنی اس کی اور اس کی آواز یعنی سیم ہوگی، ایک ہی طرح کی آواز دونوں دیں گے، جبکہ اس وقت نہیں دے رہا ہے با، یہ صرف اتنی آواز دے رہا با با، اور یہ با، تو دونوں کی آواز کیا ہو جائے گی؟ سملر ہو جائے گی، دونوں کی برابر آواز ہو جائے گی بالکل کھڑا زبر لگانے سے۔ اسی طرح کھڑی زیر لگانے سے اس کا کیا بن جائے گا؟ بی، اور اگر اس کے ساتھ ہم الٹا پیش لگا دیں گے یہاں پہ تو کیا بن جائے گا؟ بو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زبر والا حرف الف کے ساتھ، زیر والا حرف یا ساکن کے ساتھ اور پیش والا حرف واو ساکن کے ساتھ جب آتے ہیں تو وہاں پر حرف مدہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، یہ بھی ایک الف یعنی کھڑا زبر ہے، کسی حرف کے ساتھ اگر الف ہے تو اس کا قائم مقام ہے، اسی کی طرح کی آواز دے گا، اسی کی طرح آواز اس کی نکلے گی، اتنا ہی کھینچا جائے گا۔ اسی طرح کھڑی زیر یعنی زیر والا حرف یا ساکن کے ساتھ اگر ہے تو یہ کھڑی زیر اسی کے قائم مقام ہے، اسی طرح کی آواز دے گی۔ اور اسی طریقے سے جو الٹا پیش ہے، یعنی پیش والے حرف کے ساتھ اگر واو ساکن ہے تو جتنی وہ آواز اس کی کھینچی جائے گی ایک الف کے برابر، یہ بھی اتنا ہی کھینچا جائے گا۔ یہ دیکھیں نا، یہ ان کی پہچان ہے، کھڑا زبر، کھڑا زبر، الٹا پیش، الٹا پیش۔ جو سیدھا پیش ہوتا ہے وہ کھینچا نہیں جاتا، اور جو زبر، زیر اور پیش ہے وہ کبھی نہیں کھینچے جاتے، وہ حرکت آپ کو بتائی ہے، لیکن یہ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش جو ہے نا یہ کھینچے جائیں گے۔ الٹا پیش، کھڑا زبر، کھڑا زبر، الٹا پیش، کھڑی زیر، کھڑی زیر، الٹا پیش، کھڑا زبر، الٹا پیش، کھڑا زبر، کھڑی زیر۔ تو یہاں پر یہ ان کی جو ہے نا یہ پریکٹس ہے، ان کی مثال ہی اپنا بتایا گیا ہے اس میں۔
تو یہ آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں. دیکھیے یہ کھڑا زبر ہے, کھڑا زبر. اگر یعنی اس کی یہ مثالیں یہاں موجود ہیں کہ اگر ہم یہاں پہلے میں نے اس کو آپ کو بتایا تھا وہ پچھلے اس میں, یہ یہاں پہ اس کو آپ کو بتایا تھا, یہ اگر اس کے اوپر ہم ایک زبر کھڑا زبر لگا دیں گے تو کیا آواز دے گا. اب اس جگہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو یہاں, اس کو ہم کیا بولیں گے, یا الف زبر یا. یہاں کیا بولیں گے, یہاں بھی یہی آواز آئے گی, لیکن یہاں جب ہم بولیں گے اگر ہجے پڑھیں گے, یا کھڑا زبر یا, یا تا الف زبر تا, تا کھڑا زبر تا. یہ دیکھیں نا سیم دونوں کی آواز ہوگی. ایگزامپل ہے ان کی مثالیں ہیں, بالکل ایک آواز ہوگی دونوں کی. اب یہاں ہم چلتے ہیں, تا, یعنی دونوں کی آواز سیم ہے. آپ نے قرآن کریم میں دیکھا ہوگا, میں آپ کو دکھا سکتا ہوں اس وقت, کوئی نہ کوئی مثال آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اب یہ دیکھیں نا یہاں ما ولاہم, اگر یہاں الف بھی لگا دیں لام کے ساتھ تب بھی وہی آواز رہے گی, اور کھڑا زبر لگا ہوا اس میں بھی وہی آواز دے گا. اب یہ دیکھیں نا یہاں للہ, للہ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے تو وہ وہی کام کر رہا, جس طرح کہ یہاں کا نو, کا جو ہے جو کاف ہے وہ الف آنے کی وجہ سے کھنچ رہا, لیکن اس کے اوپر اگر کھڑا زبر لگائیں گے الف نہ بھی ہوگا تب بھی کھنچے گا یہ. تو اس لیے میں اس کی مثال آپ کو بتا رہا ہوں. اب یہ دیکھیں نا یہاں وَكَذَلِكَ, وَكَذَلِكَ زال کے ساتھ, زال کے اوپر کھڑا زبر ہٹانے کے بعد اگر ہم الف لگا دیں یہاں پہ, یہ دیکھیں یہ جو خالی جگہ اس میں الف لگا دیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, بالکل ایک ہی طرح کی آواز رہے گی. یہ مثال میں اس لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں. تو اب ہم یہ اس کی جو پریکٹس کر رہے تھے وہ چلتے ہیں. تا, ما, ذا, وا, ہا, قا, نا, صا, ایک مرتبہ پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیے یہ حمزہ کی آواز یہاں تھی, الف کی آواز, الف کے اوپر کھڑا زبر آنے کی وجہ سے اس کی بھی حمزہ کی آواز آئے گی. دا, لا, دا, لا, را, حا, خا, کا, یا, غا, طا, یہاں دیکھیں دونوں یہ اکٹھے دینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ دونوں کی آواز ایک جیسی ہے, ایک ہی طرح کی حروف ہیں. تو یہ اس کی آگے پھر مکس جو ہے نا اس کی ایکسرسائز ہے, یعنی ملے جلے حروف ہیں یہاں پر, اس میں یعنی کھڑا زبر بھی آئے گا, پھر یہ اپنا دوسرے حروف بھی آ رہے ہیں ساتھ میں. تو آپ دیکھیں اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے, یہ دھیان سے سنیں اس میں. اور اس میں بھی جو ہے نا وہ قاعدے کا ہم نے دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے جو اب تک جو قواعد سنے ہیں اور حروف کے بارے میں جو ہمیں پتہ لگا ہے کہ کس کس حرف کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے, تو اس کا خاص طور پر دھیان رکھنا ہے پڑھنے میں. یعنی جیسا کہ آدم, اب اس میں کیا ہے, یہ جو الف کے اوپر کھڑا زبر ہے اس میں حرف مدہ ہے, دال اور میم میں حرکت ہے, اس لیے ہم نے الف کو کھینچا ہے, دال اور میم کو نہیں کھینچا. آدم, آمن, مالکی, مآرب, کتاب, سماوات, ہاذا. اب دیکھیں ہا بھی اتنا ہی کھینچے گا اور زال بھی اتنی کھینچے گی.
ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، ذال کے ساتھ الف ہے، لیکن دونوں کی آواز برابر رہے گی، یعنی کھینچنے میں ہم دونوں کو برابر رکھیں گے. الآن قال رزقناہم صادقین آیاتنا آذانہم للکافرین سبحانک کلمات الخالدون یا بنی. اب دیکھنا اس میں جب ہم دیکھتے ہیں قاعدہ تو یا میں بھی حرف مدہ ہے، با میں حرکت ہے، اور نون میں بھی حرف مدہ ہے. قانتات غاوین لإیلاف. اس دن میں نے آپ کو حرف مدہ کے موقع پر بھی یہ بات یہ پڑھ کے سنائی تھی، یہ سورہ قریش کی لإیلافی والا جو ہے نا، یہ پوری صورت میں نے پڑھ کے سنائی تھی آپ کو. لإیلافی اس طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے اور ایسے بھی ایسے بھی لکھتے ہیں، ایسے بھی قرآن کریم میں آتا ہے اور ایسے بھی آتا ہے. لإیلافی قریش خطاياكم عابدات. تو یہ اس کی مثالیں ہیں. کس کی؟ آپ کو میں ایک مرتبہ پھر بتا دیتا ہوں کہ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کیا ہے؟ ایکول ٹو کیا ہے؟ زبر والا حرف الف کے ساتھ، زیر والا حرف یا ساکن کے ساتھ، اور پیش والا حرف واو ساکن کے ساتھ، یعنی سیم آواز ہے، ان کی سملر آواز ہے، اور ان کی کھینچنے کی جو مقدار ہے کہ کتنا ہم نے کھینچنا ہے وہ دونوں کی ان کے برابر ہے. جس طرح زبر والا حرف الف کے ساتھ ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا، زیر والا حرف یا ساکن کے ساتھ وہ بھی ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا، پیش والا حرف واو ساکن کے ساتھ اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے. اسی طریقے سے کھڑا زبر والا حرف اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور کھڑی زیر والا جو حرف ہے، یہ دیکھیں نا، یہ کھڑی زیر والا حرف ہے جو بھی آ رہی ہے اس یہاں دیکھیے کھڑا زبر کھڑی زیر کی جو مثالیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں، یہ کھڑا زبر ہے، اس کو بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے، کھڑی زیر والا ہے اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور یہ جو الٹا پیش ہے اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے ہم، اسی طریقے سے جیسے کہ حرف مدہ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا. تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ گئے ہوں گے. تو انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر میں یہ عرض کر دوں کہ آپ خود بھی یہ اسباق جو ہے وہ سنا کریں اور بار بار سنیں تاکہ آپ کے ذہن نشین یہ بات ہو جائیں قرآن مجید کے حوالے سے یہ، اور اس سے فائدہ اٹھائیں، دوسرے دوستوں کو، بھائیوں کو اور اپنے بچوں کو بھی اس کے پڑھنے کے تعلق میں، سننے کے تعلق میں بتائیں اور زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح رنگ میں پڑھنے، تلفظ کے ساتھ پڑھنے اور اس کے معانی و مطالب کو سمجھتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.